ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت جو اہم آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے، اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ میں آپ کو اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں خطاب کرنا ہے، اور کشمیر کے سفیر کے حیثیت سے تو یہ بہت اہم ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک میں جو سب سے اہم ایشو اس وقت پولیٹیکلی آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا 1 اکتوبر میں بہت بڑا جو ہے وہ دھرنا ہے، یا اس کو لاک ڈاؤن کہہ لیں، اسلام آباد کا وہ ایشو بھی ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن بھی ہے. اس طریقے سے افغانستان کا بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جس میں طالبان اور امریکہ کا جو مذاکرات تھے جو کہا جا رہا تھا تقریباً کمپلیٹ ہو گئے، وہ بھی اس کا فیلئر ہوا ہے. اسی طرح اس وقت سعودی ایران تنازعات کا اور موجودہ خطے کی جو صورتحال ہے جس میں امریکہ کے تھریٹس ہے، چائنا کو بھی، ایران کو بھی، اس کے اوپر ایک بہت اہم شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. سر میں بات شروع کروں گا کشمیر کے حوالے سے. سب سے پہلے اب تقریباً کوئی 45 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہاں کرفیو ہے، جینوسائیڈ ہے، حالات بہت خراب ہیں، لوگ کوئی نیوٹرل آبزرور وہاں نہیں جا رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے. اس سلسلے میں دونوں رویے، ایک طرف ہم حکومت کا رویہ اگر دیکھتے ہیں تو اس میں سے ہمیں کوئی بہت سالڈ قسم کی ٹھوس کوئی فیصلے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا بھی اس کے اوپر پاکستان کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے، کشمیر کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ زیادہ تر بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا کہیے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. بہت اہم ایشو اس وقت آپ نے ریز کیا ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، اس حوالے سے پاکستان کا جو موقف روز اول سے چلا آ رہا ہے کہ سلامتی کونسل کی سن 1949 کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. نشیب و فراز آتے رہے ہیں. سن 65 کی جنگ ہم نے لڑی، سن 71 کی جنگ ہم نے لڑی، ڈھاکہ فال ہوا، بہت نقصانات ہم نے اٹھائے. یہاں تک کہ شملہ معاہدہ جب ہوا، اس میں بھی اپنے اپنے موقف پر دونوں ممالک نے قائم رہتے ہوئے باہمی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کو طے کیا. لاہور ڈکلیریشن میں بھی یہی چیز موجود ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا کشمیر کو، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں فاٹا کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا، اور جس طرح ہمارے ہاں صدر مملکت براہ راست اس کو ڈیل کرتا تھا، ہندوستان میں بھی وہاں کا صدر جمہوریہ اس کو ڈیل کرتا تھا. اب جو انہوں نے 5 اگست کو ایک اقدام کیا کہ 370 آرٹیکل کو انہوں نے ختم کیا، یا 35A کو ختم کیا، اور اس سے انہوں نے اس کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے آرٹیکل 247 کو ختم کیا اور فاٹا کے اسپیشل سٹیٹس کو ہم نے ختم کیا. اب اس صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. یکدم سے ایک نیا بھونچال اٹھا، وہاں پر بھی انہوں نے 1 لاکھ فوج مزید بھی بھیجی، یہاں پاکستان میں بھی، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا. جس وقت مشترکہ پارلیمنٹ کے اندر اجلاس کے اندر اعلامیہ طے ہونے لگا، تو جو بھونچال آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پیدا ہوا تھا، اس پر حکومت نے کہا کہ ہم اپنے اعلامیہ میں یہ لفظ نہیں ڈالیں گے. کیوں نہیں ڈالیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی پوزیشن شاید یہ نہیں تھی کہ ہم اس کے اوپر احتجاج کریں. تو پھر ہم نے یہی کہا کہ آپ نے ممبران اسمبلی کو اندھیرے میں رکھ کر کیوں بلایا؟ پھر ان کیمرہ آپ ان کو بریف کرتے
کہ آرٹیکل 370 سے پہلے پاکستان کی ریاستی پوزیشن کیا تھی، جب یہ آرٹیکل آیا تو ہماری پوزیشن کیا تھی، اب جب ختم ہوا تو ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اب ایک طرف ہم عوام کو بھی اور دنیا کو بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سارا بھونچال 370 کے خاتمے سے آیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ہم اس کو کسی قرارداد میں یا اعلامیہ میں بھی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس تذبذب میں ابھی تک کم از کم میرے سامنے تو یہ عقدہ نہیں کھلا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس مسئلے پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اور میرے نزدیک یہ اچانک نہیں کیا۔ یہاں میں دو باتوں کا ذکر کروں گا۔ ایک یہ کہ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات رکھ لی تھی کہ اگر ہمیں 2/3 اکثریت ملی تو ہم 370 کو ختم کر دیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں آگاہی تھی ان کے عزائم پر۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمیں ان کے عزائم پر مکمل آگاہی تھی تو انتخابی مہم کے دوران ہم نے یہ کیوں کہا کہ اگر مودی کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، امیدی بھی وابستہ کر لیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے کسی ایسے متوقع اقدام سے پہلے کچھ سفارتی محنت کرتے، کچھ وفود بھیجتے، کچھ عالمی قوتوں میں جاتے، سلامتی کونسل کے وابستہ ممالک میں ہم جاتے، ویٹو پاورز کے پاس جاتے کہ صاحب ایک نیا کام وہ کر رہا ہے، اس کو اس سے روکو، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ خطوط بھیجے ہوں گے، کچھ پھر بعد میں ٹویٹس کیے ہوں گے جی، کچھ لوگوں کو ٹیلی فون ہی کیے ہوں گے۔ یہ سفارتی راستہ نہیں ہوتا جی کہ آپ بس صرف لوگوں کے لیے بتائیں کہ میں نے یہ کر دیا، ہم نے یہ رابطے کیا، ہم نے فلاں کو فون کیا۔ یہ بالکل معلوم تھا ان لوگوں کو۔ اچھا، یہ نااہلیت ہے یا یہ جان بوجھ کے کیا؟ یہ عمدن کیا گیا، عمدن کیا۔ اسی لیے تو میں ان کو کشمیر فروش کہتا ہوں نا جی، کہ تم نے بیچا ہے کشمیر کو۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اب وہاں دو چیزیں ہیں کہ ہم نے کشمیر کو بھی حاصل کرنا ہے، اور 5 اگست تک ہمارا تصور یہ تھا، قومی تصور، کہ ہم نے سری نگر کب حاصل کرنا ہے۔ لیکن 5 اگست کے اقدام کے بعد ہمارا جو قومی تصور ہے وہ یکسر تبدیل ہو گیا کہ اب ہم نے مظفر آباد کیسے بچانا ہے۔ جی، تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم کس پوزیشن سے کس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ریاست یا ہماری جو دفاعی قوت ہے، دفاعی قوت اپنے حالات کو دیکھتی ہے، وہ ریاست کی طاقت کو دیکھتی ہے، اپنے وسائل کو دیکھتی ہے، معاشی حالات، اور اپنے اس حوالے سے وہ اپنی جنگی حکمت عملی بناتی ہے۔ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جتنا میں تھوڑا بڑا جانتا ہوں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم انڈیا سے جنگ لڑ سکیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم سفارتی سطح پر بھی مکمل ناکام ہیں۔ ہمارا سب سے زیادہ سہارا جو ہے وہ امریکہ ہوتا ہے، اور ٹرمپ جب ہمیں کہتا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں تو پھر ہم بغلے بجاتے ہیں کہ امریکہ مان گیا ہے، امریکہ مان گیا ہے، جیت گئے ہمیں۔ تو یہ چیز لے کر جب آپ پاکستان واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے 5 اگست کو یہ کام کر دیا جی۔ اور پھر اس کے بعد ہماری جو قیادت ہے اس کو جو پذیرائی امریکہ میں مل رہی ہے وہ بھی آپ کے مد نظر ہے۔ ہندوستان کی قیادت جو امریکہ میں جاتی ہے، جو اس کو پذیرائی مل رہی ہے وہاں کی قیادت کی طرف سے، وہ بھی آپ دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں امریکہ سے یہ بات وابستہ کرنا کہ وہ ثالثی کرے گا، اور یہ بات ہم سچ مچ اس پہ یقین بھی کر لیں، یعنی اس کا صاف معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں بیوقوف بھی بنا رہا ہے اور ہم بیوقوف بننے بھی جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت جا رہے ہیں، وہ بقول ان کے وہ جنرل اسمبلی میں کوئی ایک بہت اہم تقریر کرنے جا رہے ہیں، اور ایسی تقریر جو اس سے پہلے بقول ان کے خود کے کہ ایسی تقریر جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور وہ کشمیر کا سفیر بن کے وہ تقریر کریں گے۔ اس کی ساری جو سیاسی زندگی ہے وہ اسی قسم کی گفتگو سے بھری ہوئی ہے۔
ہر بات اتنی بڑی بنا کر پیش کی کہہ دینا، اور پھر اس کے بعد اب ہم بھی ملک کو جانتے ہیں نا جی، وہ کیا بڑی بات کرے گا مجھے آپ بتائیں. یہ جو میں نے تجزیہ پیش کیا ہے اس حوالے سے وہ کیا کرے گا جی؟ تصویریں نکال کر، اور آج خود اعتراف کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری سے ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہے. اعتراف ہے ان کا جی ان کا. تو وہ ایک بڑک مارنے والی تقریر تو ہو جائے گی. تقریر بنانا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اس پوزیشن پر، وہاں عالمی اجتماع میں ہماری حیثیت کیا ہوگی، ہماری پوزیشن. سر یہ ایک اور سوال یہاں ہے، آپ پہ بھی ایک الزام آتا ہے سر، میں چاہوں گا میں اس کو آپ ضرور کلیئر کریں کہ کیا یہ ایک سالہ دور میں تو یہ سفارتی لیول پر پاکستان کی پذیرائی نہیں، آپ جیسا پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ بہت پہلے سے چل رہی تھی، تو یہ ناکامی پچھلی حکومتوں کی بھی ناکامی ہے اور ایز اے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین آپ کی بھی ناکامی ہے سر؟ دیکھیے اس میں بنیادی کردار اسٹیٹ کا ہوتا ہے جی. حکومتیں بھی تو اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے نا جی. ہم مسلسل کشمیر کے مسئلے کی جو پروفائل ہے اس کو کم کر رہے ہیں. خاص طور پر 9/11 کے بعد ہم نے بالکل آنکھیں بند کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا پروفائل جو ہے اس کا ہائپ اٹھایا اس کو جی. اور ابھی تک ہم وہاں سے اترے نہیں ہیں. لہٰذا جو ہماری ریاستی سیکیورٹی ہے وہ جب ایسے مسائل کو جو اسٹریٹجک مسائل ہوں، اب کشمیر کا مسئلہ محض سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. بالکل. اور کشمیر کمیٹی تو سمبولک چیز ہے کہ سن 1993 میں ایک فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کی سطح پر ایک کشمیر کمیٹی، تاکہ ایک کشمیریوں کو حوصلہ کوئی افزائی کے ایفیکٹو رول نہیں ہے سر، صرف سفارشات کرنا، صرف سفارشات کا. تو اس لیے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. جی سر. جس طرح سلامتی کونسل کی سن 49 کی قراردادیں ان کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ہوئی تھی، اور ان قراردادوں کی حیثیت بھی سفارشی ہے. اسی لیے تو صدام کویت پہ قبضہ کرتا ہے تو فوج آ جاتی ہے جی بالکل. لیبیا میں فوج آ جاتی ہے، عراق میں فوج آ جاتی ہے، افغانستان میں فوج آتی ہے. لیکن یہ پنشمنٹ انڈیا کو کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ آرٹیکل 6 کے تحت قرارداد پاس ہوئی ہے، آرٹیکل 7 کے تحت نہیں ہوئی جی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت بہت ہی اہم ایک میں چاہوں گا اس پہ بھی چھوٹا سا کمنٹس لیجئے کہ دہشت گرد کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو امریکہ کے صدر ہے اس نے واضح طور پہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے. 9/11 کے فوراً بعد یا اسی روز انہوں نے باقاعدہ کروسیڈ وار کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن پھر اس کے جو ماحول میں ان کے جو مشیران حضرات ہیں انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، غلط ہو جائیں گے، ہم پوری اسلامی دنیا سے لڑائی چھڑ جائے گی، آپ صرف دہشت گردی کی بات کریں. اور پھر اس کے بعد یہ دہشت گردی پہ آئے ہیں. لہٰذا امریکہ کی اس وقت پوری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس کے اپنے مفادات اور اپنے مفادات کا حصول دہشت گردی کے خلاف جنگ. جس وقت وہ اسلام اور مسلمان کو ریڈیکل کہے گا، انتہا پسند کہے گا، شدت پسند کہے گا، دہشت گرد کہے گا، تو وہ اپنی فوجیں ان علاقوں میں بھیجنے کا جواز پیدا کر دیتا ہے جی. تو یہ اس وقت سے یہ پالیسی ان کی چل رہی ہے. 18 سال ہو گئے اس پالیسی کے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ایک بڑے لاؤڈ قسم کے انداز کے ساتھ انہوں نے ایک بات پھر کہہ دی ہے، اور اپنی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کا جو انہوں نے اندر چھپایا ہوا تھا وہ ایک بار پھر سامنے اگل لیا انہوں نے. تو اب آپ حکومت گرانے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں ہم تو ان میں جمہوری بات ہے جی. بنیادی چیز یہی ہے، دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جی. نمبر 1، یہ حکومت ناجائز ہے. نمبر 2، 1 سالہ کارکردگی کے نتیجے میں نااہل بھی ہے. تو جو حکومت ناجائز بھی ہو، نااہل بھی ہو، وہ قوم پر کیوں مسلط رہے؟ اور آج صرف ایک طبقہ نہیں ہے، تمام جمہوری قوتوں کی یہ رائے ہے کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے. پھر لفظ ہے بدترین داندلی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن شفاف الیکشن دینے میں ناکام ہوا ہے. دوبارہ انتخاب کرائے جائیں، شفاف انتخابات کرائے جائیں. یہ وہ بیانیہ ہے کہ جو 25 جولائی 2018 کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر طے ہوا، اور اس بیانیے پر آج بھی سب متفق ہیں.
ہاں ایک سالہ کارکردگی میں ہر ایک متاثر ہوا ہے. مذہبی طبقہ اپنے حوالے سے متاثر ہوا ہے, جمہوری لوگ اپنے جمہوریت پسند جو ہیں وہ اپنے حوالے سے متاثر ہوئے ہیں, عوام مہنگائی کے ہاتھوں سے, تاجر جو ہے وہ ٹیکسز کے حوالے سے, نوجوان بے روزگاری کے حوالے سے, بے گھر ہو گئے لوگ, بجائے اسے کہ 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے آپ نے 50 لاکھ تو 1 کروڑ تو گرا دیجیے. تو اس طریقے سے جو نااہلی اس ایک سالہ کارکردگی کی صورت میں آئی ہے, اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگ جس کرب میں اس وقت مبتلا ہیں, اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا جی. یہ تو سر اس کا ایک طریقہ ہے, آئینی طریقہ کار ہے. اگر آپ حکومت کو سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت چل نہیں رہی ہے, بوجھ بن گئی ہے, اور اس قسم کے سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے عوام اور سب کو, تو اس کا ایک آئینی طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے. اگر اس پہ اکثریت جالی ہے تو کیسے اعتماد لائیں وہاں؟ تو یہ سارے کے سارے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پارلیمنٹ کو تحلیل ہونا چاہیے. سوال یہ اپوزیشن کے لوگ بھی جالی ہیں سر. میں تو اپوزیشن بیچارے تو اعتماد نہیں لا سکتے نا جی. تو عدم اعتماد تو اپوزیشن ہی اور اگر لائیں گے تو پھر وہی حشر ہوگا نا جو سینٹ میں ہوا اکثریت کے باوجود یہ حشر ہوا بیچاروں کا. تو اب ایک طریقہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک قرارداد پاس ہوتی ہے عدم اعتماد کی, اکثریت اپوزیشن کے پاس, جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں خفیہ تو اپوزیشن کی تعداد کم ہو جاتی ہے. جب ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے, عدم اعتماد آتا ہے اور اپوزیشن بائی کاٹ کرتی ہے, تو پھر گورنمنٹ خود 32 ووٹوں پہ رہ جاتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا کھیل اس ملک میں کھیلے جا رہے ہیں, اور یہ رک جانا چاہیے. اور میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ سنجیدہ ہو کر جمہوریت کے مستقبل کو محفوظ بنائیں. کوئی شخص میرے سمیت یہ غلطی نہ کرے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کو سنوارے اور جمہوریت کے نعرے کے نیچے یا اسلام کے نعرے کے نیچے یہ ہم غلطی کریں گے جی. ہمیں بالکل کمٹمنٹ کرنی چاہیے اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اپنی جمہوریت کے ساتھ, آئین کی اسلامی حیثیت کے ساتھ, اس کی جمہوری حیثیت کے ساتھ, انسانی حقوق کے ساتھ, لوگوں کے مسائل کے ساتھ. ایک جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو ہمیں. تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مثلا اسلام آباد لاک, اگر آپ حکومت نہیں گرانے جا رہے ہیں تو کیا آپ اسلام آباد نہیں, حکومت ہم گرانے جا رہے ہیں. تو پھر کس لیے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ تو ہم نے حضرت پورے ملک پہ کام کیا ہے, 15 ملین مارچ کر کے, یعنی اس کا معنی ہے کہ 1.5 کروڑ عوام سے ہم نے خطاب کیا جی براہ راست. اور جو پھر اس کے بعد آج کل کے سوشل میڈیا پہ دنیا نے سنا ہے کہ ایک تقریر کے 4 گھنٹے بعد ہمیں رپورٹ ملتی ہے کہ 4 کروڑ 5 کروڑ لوگوں نے اس کو سنا ہے. تو اتنی انسانی دنیا کو مخاطب کیا, اور ایک لوگوں نے ہمیں سپورٹ دیا ہے, کسی نے انکار نہیں کیا ہمارے ملین مارچ میں آنے کے لیے. اور زمینیں تنگ ہو گئی تو کھمبوں کے اوپر لوگ درختوں میں چڑھ کر. حکومت اور ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے سر. ٹھیک ہے, لیکن ہم عوام کے پاس گئے ہیں. میں آج بھی آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم کسی مرحلے پر تصادم نہیں کریں گے, ہمارا کوئی کارکن جھگڑا نہیں کرے گا. اگر 15 ملین مارچ میں ہمارے پاس اتنے لوگ اکٹھے ہوئے اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا, چڑیا کا پر بھی نہیں گرا اس میں, تو یہ ایک ضمانت ہے, ایک یقین دہانی ہے کہ یہ فورس جمہوری ہے, یہ پرامن ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. 15-20 لاکھ کا مجمع آپ اسلام آباد لے آتے ہیں, اگر وہ پہنچتا ہے اور آپ کوئی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ ایسے دوسرے عمل نہیں کریں گے جو تشدد کے لحاظ سے, لیکن کچھ ایسے لوگ تو آپ کی اس جلسے میں, اس جلوس میں, اس لاک میں شامل ہو سکتے ہیں, یہ کیے جا سکتے ہیں جو شرپسندی کریں اور پھر یہ کلیش ہو. تو پھر ہم نے 15 ملین مارچ میں ثابت کر دیا ہے کہ ہم پرامن ہیں. ہر جلسے میں جہاں 10 لاکھ تک لوگ ہوں اور پرامن آئیں اور پرامن جائیں, تو اگر وہاں پر اس قسم کا کوئی احتمال آپ کے بقول موجود ہے تو پھر ان کی طرف سے ذمہ داری ہوگی, حکومت کی طرف سے, کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتی ہے. ہماری طرف بالکل کلیئر صورت ہے. اچھا سر, اس کے باوجود بھی حکومت, اگر عمران خان صاحب حکومت ختم نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ حضرت پورے ملک میں ملک جام ہو جائے گا. ہم ایسا ایونٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں
کہ جس کے بعد اس حکومت کا ٹھہرنے کا کوئی امکان باقی رہ سکتا مثلا ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ کشتی جلا کے جا رہے ہیں کہ جس وقت لاک کریں گے ایک ہی آپ کا مطالبہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جائے اور نئے الیکشن کا اعلان ہو. سر کیا اس بات پہ آپ حکومت کے ساتھ اگر مذاکرات حکومت کرنا چاہے تو آپ اس پہ حکومت مذاکرات جو موجودہ حکومت نہیں، اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتا. آپ مذاکرات نہیں کریں گے. اچھا اگر یہ کنڈیشن آپ کے سامنے آئے کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی میں عمران خان صاحب صرف چل جائیں؟ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ان کی طرف سے ہے، کوئی تجویز آتی ہے تو اس پہ بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، نہ میں اس کا جواب دے ہوں. اچھا سر، دوسری طرف یہ بات بھی کی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے ان کے وزراء کی طرف سے کہ اگر آپ نے مدرسے کے بچوں کو زبردستی اس جلوس میں لے کے آئے، اس لاک ڈاؤن میں لے کے آئے تو آپ کو بھی گرفتار کیا جائے گا. ایک بات ذہن میں رکھیں، سر یہ زبردستی اور جبری یہ لفظ کہاں سے آ گیا ہے؟ کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس میں کالجز کے لڑکے نہیں ہوتے جی، اسکولوں کے لڑکے نہیں ہوتے جی. ایوب خان کے خلاف جتنی تحریک چلی نوجوانوں نے نہیں چلی اسکولوں کے. پاکستان جب بنا تو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے اس کے اندر جی. یہ باتیں کرنا کہ دینی مدرسے کا نوجوان کیا وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ کیا اس کے احساسات نہیں ہیں؟ آج ہر مدرسے کے پیچھے انٹیلیجنس کے لوگ جا رہے ہیں. آپ کے پاس کتنے لڑکے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ کسی کالج سے بھی پوچھا ہے انہوں نے؟ کبھی کسی اسکول سے بھی پوچھا ہے انہوں نے جی؟ تو یہ وہ دباؤ کے حربے ہیں کہ جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں. اور میں نے جب سے اب سے عرض کیا کہ ہم ایسی صورتحال میں ان ساری چیزوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور تو بھی ہنگامے ہوں گے ملک کے اندر، پھر بھی تحریک چلے گی، پھر بھی اسلام آباد کی طرف لوگ جائیں گے. اور اگر بڑی تعداد میں گرفتاری ہو گئی سر آپ کے اہم لیڈروں، کتنی گرفتاری کریں گے جی؟ کتنی گرفتاری کریں گے؟ جب میں کہتا ہوں میں 10 سے 15 لاکھ لوگ اسلام آباد میں داخل کرنا چاہتا ہوں جی، کتنی گرفتاریاں کریں گے؟ ریاست اور حکومت بڑی طاقت، ان کے پاس اتنے جیلوں میں جگہ ہے؟ اتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں آئیں گے سر؟ انشاءاللہ. میں یہ دعویٰ بلا وجہ نہیں کر رہا ہوں جی، میں سنجیدہ ہوں اس معاملے میں. اور کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم کوئی غیر سنجیدگی کی طرف جا رہے ہیں. ہم ایک سنجیدہ مطالبہ لے کے جا رہے ہیں. ایک مطالبہ ہے سر، تمام اپوزیشن کی اتفاق رائے کے ساتھ جو طے ہوا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. اور احتجاج کے طور پر ایک مطالبہ ہے سر. ہاں، مطالبہ تو ایک. کتنے دن تک لاک ڈاؤن کریں گے سر؟ یہ تو اس وقت ابھی اسی وقت کا ڈیسیجن ہوگا. ابھی اس وقت بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اور یہ کہ اس وقت سیاسی جماعتیں رابطے میں ہیں اور اس حوالے سے ایک مشترکہ حکمت عملی، خود ہم آپس میں بھی ایک مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں طے ہو رہی ہیں. ایک بہت اہم سوال سر، کیا اس موقع پہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جی اہم ارباب و اختیار رابطہ کرتے ہیں، تو کیا آپ سے کسی اہم ارباب و اختیار نے اس مسئلے پہ رابطہ کیا مسائل کے حل کے لیے؟ لیکن کوئی ایسی تجویز سامنے نہیں آئی ہے کہ جس کو میں ڈسکس کر سکوں. رابطہ ہوا یا نہیں ہوا؟ رابطے تو ہوتے ہیں، رابطہ ہوا ہے ہاں، لیکن کوئی تجویز قابل ذکر نہیں ہوتے. ابھی تک آپ جا رہے ہیں سر. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن اس آپ کے اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایک نظر نہیں آ رہے. تو میں معلوم کرنا چاہوں گا خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ یہ جو آپ لاک ڈاؤن کرنے، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے جی، 1 سال ہم نے انہی مصلحتوں میں گزار دیا جی. اور ابتدا دن سے جو طے شدہ بیانیہ تھا اس پر عوام میں مسلسل کام سر ہم نے کیا ہے. باقی پارٹیوں نے نارمل قسم کی پولیٹکس کی ہے. اور میں اب بھی ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مصلحتیں کام نہیں آئیں گی. جو کچھ اس وقت سیاست کے ساتھ ہو رہا ہے، سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم کسی مصلحت کا شکار ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک آواز بن کر اور ملک کے آئین کو بچائیں، اس کی جمہوری اقدار کو بچائیں، اس کے نظریات کو بچائیں، اور اپنے ملک کے عام آدمی کی معاشی بہتری کے لیے ہم اتنا بڑا اقدام کریں کہ جو اصل ذمہ دار ہیں اس سے تو قوم کو آزادی دلائیں. کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے سر؟ ہمارے رابطے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں ہماری، اور پرسوں بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے. میں شاید واپس اسلام آباد جاؤں گا تو پھر بھی ہمارے ایک اجلاسات ہوں گے. مسلم ڈون کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں.
دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. امید ہے سر کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اگر یہ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر آپ سر؟ میرے خیال میں ابھی تک اگر نہیں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں بظاہر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کامیابی کی طرف کم از کم سیاسی اور اخلاقی حمایت تو ہے نا. ارے سر یہ کیا یہ لیکن سر ایک اور بات بھی بہت زیادہ سننے میں آتی ہے، آپ جبکہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، اتحاد کا حصہ بھی بنتے ہیں، پارلیمنٹ میں وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ بھی دیتے ہیں، اہم ایشوز پر آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس قسم کا کوئی جلسہ کرتے ہیں یا آپ جلوس کرتے ہیں تو اس وقت مذہبی کارڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ آپ کی جو ارد گرد سیاسی جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہ ادا کرتی ہیں. سر دیکھیے یہ دنیا میں ایک نیا سینیریو جو بنا ہے 9/11 کے بعد، اور جس میں مذہب کو شدت کی طرف اور مذہب کو انتہا پسندی کی طرف اور مذہب کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے، تو آج جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو کوشش ہو رہی ہے کہ اسی پیرائے میں مذہب کو پیش کیا جا سکے. میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. برصغیر کی تاریخ میں پاکستان کے وجود کے ساتھ مذہب اور مذہبی کارڈ وابستہ ہے، اب جدا کر نہیں سکتے. اگر ہم نے 77 میں تحریک چلائی تھی تو الیکشن میں دھاندلی کے خلاف، لیکن نظام مصطفیٰ کا روپ دھار لیا اس نے اور قوم اس میں شریک ہوئی. پھر ہر مرحلے پر کوئی بھی پارٹی آتی ہے، اگر وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے تو وہ بھی ایک کارڈ ہے. اگر وہ قوم پرستی کا کارڈ استعمال کرے، علاقائیت کا، صوبائیت کا، وہ بھی ایک کارڈ ہوتا ہے. ہمارے تحفظات ہیں کہ یہ اس ملک پہ توہین رسالت کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے، بین الاقوامی دباؤ قبول کیا جاتا ہے، اور ہمارے آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمارے لوگوں کے جو ایجنڈے ہیں وہ بھی ہمارے مد نظر ہیں. اب یہ مذہبی لوگ ہی اس پر احتجاج کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن سر آپ نے دیکھا لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ہم اسی پر کھڑے رہے. ہم کہتے ہیں جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، ہم کہتے ہیں معیشت کو نقصان پہنچا ہے، ہم کہتے ہیں غریب کو نقصان پہنچا ہے، روزگار تباہ ہوا ہے، نوجوان کو تباہ کیا گیا ہے، ہر شعبہ زندگی سے وابستگی کے کرب کو ہم نے اٹھایا. کیا وجوہات ہے سر پیپلز پارٹی اور PMLN اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتی؟ اس وقت کو تسلیم کر چکے ہیں. یہ جو میں آپ سے تشریح کر رہا ہوں نا، تو پھر اب یہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں آئے گا کہ ہم یہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے کے والے؟ یہ وضاحتیں ہو چکی ہیں، EPC میں بھی ہو چکی ہیں. کیا انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ غلط ہے؟ اور یہ بات اس طریقے سے ایکسپٹ کیا ہے کہ انہوں نے غلط کہا، یہ ایکسپٹ کیا ہے. میں اگر ایک بات پر کرب محسوس کرتا ہوں، یہ میرا جمہوری حق بنتا ہے نا کہ میں اس کرب کا اظہار کروں. جی بالکل. لیکن آپ کا شاید وہ ایشو نہ ہو. لیکن اگر آپ کا ایک ایشو ہے، بھوک پیاس وغیرہ، اور آپ اس پر کرب کا اظہار کرتے ہیں، اگر میرا پیٹ بھرا بھی ہو تب بھی میں نے آپ کی بھوک کا ساتھ تو دینا ہے. تو اس لیے جو بھی نااہلی کے نتیجے میں یا بدنیتوں پر مبنی ایجنڈے کے نتیجے میں خرابات سامنے آئی ہیں، اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. اچھا سر، یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جی عمران خان صاحب جو وزیر اعظم آئے تو ناموس رسالت کے حوالے سے انہوں نے بہت سخت بیانات دیے اور بین الاقوامی دنیا کو انہوں نے مخاطب کیا، جس کے اوپر بقول ان کے اور کہا یہ جاتا ہے PTI کی طرف سے کہ وہ جو خاکے اور دوسری چیزیں تھے وہ تمام کی تمام چیزیں بند ہو گئی. تو ایک لحاظ سے تو موجودہ حکومت کا یہ اسٹیٹمنٹ، اور خاص طور پہ یہ ہماری حکومت کی وجہ سے بند ہوئی ہیں. پوری دنیا نے، مسلم دنیا کا احتجاج تھا، پوری اسلامی دنیا میں مظاہرے ہوئے اس کے خلاف، اس پر حکومتوں نے ایکشن لیے ہیں. جی تو یہ تو ایک ایسا مسئلہ تھا جو یورپ سے اکٹھا ہوا، پوری دنیا نے اس پر مظاہرے، ہندوستان میں مسلمانوں نے مظاہرے کیے ہیں، بنگلہ دیش میں لوگوں نے کیے ہیں، عرب دنیا میں لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں. تو ایک اسلامی دنیا کا، اس لیے یورپ جو ہے اتنا بھی متحمل نہیں ہے، تکڑا نہیں ہے کہ وہ یکدم سے پورے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرکز ہیں، محور ہیں اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کے، اس کی محبت کا، اور لوگوں میں فدائیت ہے اس ایک نام کے ساتھ. جی لہٰذا اس حوالے سے مسلمانوں کے رد عمل کو کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا، اور انہیں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان برداشت نہیں کر رہا. جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی گفتگو ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، آج ہمارے ساتھ ہیں. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت یہ جو احتساب کا عمل ہے جس میں آصف علی زرداری صاحب اور ڈاکٹر فریال تالپور صاحبہ، خورشید شاہ اور بہت سارے اور پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے، اور بھی لوگ آ رہے ہیں. دوسری طرف نواز شریف اور آپ کے سعد رفیق اور خاقان عباسی.
تو اب پی ایم ایل ایم تو کی لیڈرشپ تو اس وقت اندر ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اندر ہے, ایک بلاول باہر ہے, ان کے اوپر بھی کیس ہے, تو وہ کیا ساتھ دیں گے آپ کا سر اس وقت؟ تو سارے کے سارے کرپشن کے اوپر وہ ایک بات ذہن میں رکھیں جی, میں نہ احتساب کے خلاف ہوں, کرپشن کا جتنا میں مخالف ہوں شاید کوئی ہو, اور میری پوری زندگی اس کی گواہ ہے, لیکن جو آج ہو رہا ہے یہ کرپشن کے نام پر محض سیاستدانوں کو پکڑنا اور انتقام لینا اور سیاست اس پہ کی جا رہی ہے. لہٰذا میں اس احتساب پر اور اس نیب پر یہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں. اگر ایسا ہے تو پھر یہ جو پشاور کا بی آر ٹی ہے اس کا کیس کیوں نہیں لے رہے جی؟ بیڑا غرق کر دے پشاور کا انہوں نے جی, اور کھنڈر بن گیا پورا پشاور. جس پشاور کے حسن و جمال کے ترانے بجتے تھے جی, آج وہ کھنڈر نظر آ رہا ہے جی. سر آپ کو کیوں نہیں گرفتار کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے اگر زرداری صاحب کو گرفتار کیا تو جی آئی ٹی کے حوالے سے بہت میجر کیسز ہیں, کر رہا ہوں نا, اور وہ دوسرے خاقان عباسی کے حوالے سے گرفتار کیا تو ان کے اوپر بڑے میجر کیسز ہیں, ثبوت. اور آج ادارے آزاد ہیں سر, وزیر اعظم نے اداروں کو آزاد کر دیا ہے اور یہ نیب اپنی آزاد ایکٹ کر رہا ہے. اگر آپ پر کرپشن کے چارجز ہوتے تو اگر غلط ہوتے تو آپ کو بھی گرفتار کرتے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہو سکتی ہیں, میں بالکل اس میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو یہ فیصلہ اداروں نے کرنا ہے. لیکن ادارے جو ہیں صاف پیغام دے رہے ہیں آپ کو کہ جس کے بارے میں ہمیں اشارہ ہوگا ہم اسی کو پکڑیں گے, لہذا اپوزیشن کو پکڑو اور بس, حکومت کی طرف مت جانا ہمیں. یہ پھر جب حکومت گر جائے گی نا سر, اگر پھر رہے گی کیا وہ؟ تو حکومت عوام بنائے نا, تو حکومت گر جائے گی اگر 4-5 آدمی ان کے. بات یہ ہے کہ تو پہلے تو بڑے لوگوں کو جنہوں نے سر 30-40 سال حکومت کی ہے ان کا احتساب ضروری ہے سر. کتنی دفعہ انہیں تو ابھی 2 دن آئے ہوئے ہیں سر. کتنی دفعہ احتساب کرو گے؟ ایک دفعہ مشرف نے کیا, 8 سال گرفتار کیا, 5 نواز شریف کو گرفتار کیا, ملک سے باہر رکھا, بے نظیر بھٹو کو باہر رکھا. دیجیے نا سر. تو اب بات یہ ہے کہ جب احتساب ایک آدمی کا بار ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو لاتے ہیں اور پھر عوام اس کو ووٹ دیتی ہے, پھر آپ ان کا احتساب کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں, پھر قوم اس کو ووٹ دیتی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عوام ووٹ دیتی ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ سلیکشن کر رہا ہوں نا جی کہ عوام کو اختیار دے دو نا پھر جی. یہ روز آمرانہ انداز کے ساتھ ایسے ادارے ملک میں بنا دیے گئے ہیں کہ اب تو میرے خیال میں منسٹر کی بھی کوئی حیثیت نہیں جی. آپ دیکھ رہے ہیں نا, منسٹری بھی ہے اور اس منسٹری کے ساتھ ایک وابستہ اتھارٹی بھی ہے. مثلا ہم اپنی کمزوریوں کو اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں ڈالتے ہیں سر؟ اگر فرض کیجیے ہمیں کام تو کرنے دو یار, تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کام کرنے اگر کرپشن کریں گے سر لیڈرشپ, آپ نے خود کہا کہ آپ احتساب کے مخالف نہیں ہیں سر. اگر زرداری صاحب ہیں یا جو بھی لوگ گرفتار ہیں ان کا کیسز اب کورٹ میں ہیں اور کورٹ آزاد ہیں, کورٹ کو فیصلہ کرنے دیجئے. لیکن میں آپ کی 100% حمایت کرتا ہوں, کورٹ کو فیصلہ کرنے دیجیے, کورٹ آزاد ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن جو عملی شکل سامنے اس وقت آ رہی ہے وہ سیاسی انتقام کی سامنے آ رہی ہے, وہ انصاف کی نظر نہیں آ رہی ہے. ورنہ انصاف کا تو میں سب سے پہلے حامی ہوں, لیکن انصاف نہیں ہو رہا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سمجھتے ہیں اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے جی, اور انصاف نہیں ہو رہا ہے, بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ ادارے تو آپ ہی نے بنائے نا. میں نے نہیں بنایا, میں نے اختلاف کیا تھا اس سے. ادارے تو انہی پارٹیوں نے بنائے. میں نے ان سے کہا تھا جی کہ دیکھیے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا صوبہ خیبر پختونخوا میں. پچھلی گورنمنٹ نے اس کے اختیارات سلب کر لیے. جب شکنجہ خود حکمرانوں پہ آیا نا, چیف منسٹروں پر جی, تو اس کے اختیارات ختم کر دیے جی, جس پر ان کے چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا. اب جو دوبارہ حکومت بنی تو کمیشن نے ختم کر دی. اب اپنے صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے, کبھی آپ اس کے قانونی اختیارات کو سلب کرتے ہیں, کبھی پورے ادارے کو ختم کر دیتے ہیں, وہاں کوئی غداری نہیں ہے. لیکن اگر میں وفاق میں اپنے ان اداروں کے جس کے کردار کو دیکھ کر میں ایک رائے قائم کرتا ہوں, میں ایسی بات کرتا ہوں, تو آپ اسے غداری کہیں گے, بغاوت کہیں گے, یہ کوئی بات ہے؟ اچھا سر, ایک بات بتائیں کہ یہ آپ کس حد تک, کتنے حد تک مطمئن ہیں کہ یہ اکتوبر میں جو ہے وہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلی جائے گی اور پھر یہ الیکشن 2000 عوام کی طاقت سے اس طرح کوئی نہیں لڑ سکتا کہ بالکل ہی آپ کہیں کہ پبلک آ گئی تو کیا ہو گیا, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عوام ہے اور ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا چاہیے. اور کتنے % پر امید ہیں سر آپ؟
میں تو 100% کہ یہ حکومت جائے گی؟ جائے گی، اچھا سر، ٹھہر ہی نہیں سکتی جی۔ ایک بہت اہم سوال میں آپ کی موجودگی سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ نے کہہ دی کہ چل آپ حکومت اب اکتوبر میں ختم ہے اور نئے الیکشن کی تیاری کی جائے، یہ میسج جانا چاہیے سر جو آپ نے کہا ہے۔ اچھا سر، آپ پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں، حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، آئین کا آرٹیکل 220A ہے، 227 ہے اور 2A ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنہ کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہاں تو سر قرآن و سنہ کے خلاف بننے کی بجائے عمل ہو رہا ہے جسے ہم ربا کا قانون یا سود کا قانون کہتے ہیں سر۔ اس سلسلے میں سر آپ کی کاوش اور آپ کی کوشش اور آپ کی ضرورت بہت اہم ہے، اس پہ سر کچھ کام آپ نے نہیں کیا سر؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں جی، ایک ہے آئین، آئین کی جو اسلامی حیثیت ہے جو کہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن ایکسیپٹیبل ہے، یہ ہمارے اپنے اکابر کی محنتوں سے ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کی محنتوں سے ہوا ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد اگر کچھ قانون سازیاں ہوئی ہیں تو بھی علماء کرام اگر کسی ادارے میں گئے ہیں، شرعی عدالت میں گئے ہیں، اسلامی عدالتی کونسل میں گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو کافی اصلاحات اس دوران میں بیچ میں ہوئی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہمارا اختلاف ماشاء اللہ سے تھا، لیکن اگر ہمارے کچھ علماء کرام نے یہ کردار ادا کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اصلاحات کی، ہم نے ان اصلاحات کے خاتمے کی تو بات نہیں کی نا، ہم نے تو ماشاء اللہ آمرانہ اقدامات کے خلاف بات کی ہے۔ ہم آج بھی ایک جائز حکومت کی بات کرتے ہیں اور جائز حکومت کے اندر اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ تدریجی اصلاحات کا نام ہے، یہ انقلاب کا نام نہیں ہے، سب کچھ پلٹ دینے کا نام نہیں ہے۔ تو ہم ایک جمہوری راستے پہ جا رہے ہیں، آئینی راستے پہ جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کسی بھی حکومت میں اگر کوئی ایسا اقدام ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن حق کی حکمرانی ایک مستقل مسئلہ ہوتا ہے جی۔ کیا جمہوری اور آئینی نظام میں آپ جبر کی بنیاد پر اور دھاندلی کی بنیاد پر بھی حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ اور پھر ایک مذہبی طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے دو چار اقدامات کر لیے اور پھر مجھ سے توقع رکھا وہ یہ تو اسلام کی بات کر رہا ہے لہٰذا اس کو تحفظ دو؟ نہیں، سیاست میں ہم ایک فریق ہیں اور ہم اس سیاست کو مانیں گے جو آئین کہتا ہے، ہم اس جمہوریت کو مانیں گے جو آئین کہتا ہے۔ تو اس کے تحت حق حکمرانی کس کو حاصل ہے، اس پر ہم اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے آپ کا یہ لاک ڈاؤن کے لیے آپ جاتے ہیں، ارباب و اختیار آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا عمران خان آپ سے؟ آزادی مارچ، لاک ڈاؤن نہیں، چلیں ہم آزادی مارچ کہتے ہیں، آزادی یعنی حکومت سے آزادی، اور آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ حکومت ہٹا کے ہی آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر اس موقع پہ جب آپ پہنچتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں اور ارباب و اختیار آپ سے یا عمران خان آپ سے اس موقع پہ بات کرنا چاہیں گے تو آپ کی کیا شرط ہوگی سر؟ کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ میں چاہتا ہوں عوام کو ضرور۔ ہماری ایک ہی شرط ہوگی کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور نئے الیکشن کا اعلان کریں۔ اور نہیں مانا تو سر؟ نئے الیکشن کا اعلان کریں۔ اور نہیں مانا تو سر؟ نہیں مانے گا تو میرے خیال میں کوئی اب آپشن نہیں رہا ہے جی۔ وہیں رہیں گے آپ سر؟ جو بھی طریقہ کار ہم مل کر بنائیں گے اسی کے مطابق چلیں گے۔ مثلا اب آپ حکومت کو، موجودہ حکومت کو اکتوبر سے زیادہ دن دینے کو تیار ہیں، اور میرے اس سوال کے جواب بھی آپ ایک بات میں بتا دوں آپ کو جی، ہمارے رابطے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جی۔ مسلم لیگ نون کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے 30 تاریخ کو جی، اس کے بعد ان سے بھی بات کرنی ہے جی۔ میرے یہاں سے 2-4 دن کے بعد اسلام آباد پہنچنے کے بعد پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، چھوٹی جماعتیں جو اور ہیں ان سے بھی ہمارے رابطے ہیں۔ تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک مشترکہ اسٹریٹجی کے تحت اسلام آباد میں جائیں جی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جب یہ جماعتیں آپ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ سے یہ جو آپ کا فیصلہ ہے کہ جی حکومت کو ہر صورت میں جانا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز کنڈیشن آ جائے کہ آپ اس کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ حکومت گرائیں؟ دیکھیے پھر اس پہ آپ تیار ہوں گے سر؟ دیکھیے یہ سوال کس کا ہے؟ جس کا ہے وہ آئے نا، ہم نے روکا تو کسی کو نہیں ہے نا، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہیں سے اگر کوئی بات آتی ہے تو ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں۔ تیار ہیں سر؟ بالکل تیار ہے، کیوں بات نہیں کریں گے؟ کمپرومائز ہو سکتا ہے سر؟ یعنی ہم اس بات پہ NRO دے سکتے ہیں سر آپ؟ NRO تو نہیں دیں گے جی، لیکن یہ ہے کہ متبادل کیا تجویز ہو سکتی یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان چلے جائیں سر، صرف عمران خان چلے جائیں اور PTI کی حکومت؟ یہ سارے احتمالات آپ نہ کہیں مجھے، یہ وہ کہیں جو اس کے دعوے دار ہیں۔
تو پھر ہم ان سے بات کریں، فیصلہ کریں گے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اہم ایشوز پہ بات کیا, کچھ تشنگی رہ گئی, کچھ اور ایشوز بھی تھے لیکن اتنا وقت نہیں تھا. ناظرین یہ تھا ساری باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. آپ کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.